والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال تعالی فی مقام آخر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریمہ کا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت علماء ذی احتشام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے آقا کے تمام غلام، اسٹیج پہ جلوہ فرما معززین علاقہ، بالخصوص چودھری غلام نبی صاحب، آج ہم اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس کو بھیجا تو سب سے آخر میں گیا، لیکن پوری کائنات سے مصطفیٰ کا تعارف پہلے کروایا گیا۔ قبلہ علامہ قاری محمد شہباز صاحبزادہ صاحب، میرے پاس کوئی سر نہیں ہے، بالکل سادہ گفتگو کرنے والا آدمی ہوں۔ کوشش کریں گے کہ آخر میں یہ پیغام بھی عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ اس سے پہلے کچھ محبت کی باتیں ہوں گی، لیکن کوشش کریں گے سیرت کا پیغام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ، وہ شاعر نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ تھوڑی ایک کو گھٹاؤ، سادہ پڑھنا کو گھٹاؤ۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، قاری صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں والے لوگ حضور کی آمد پہ اتنی خوشی مناتے ہیں کہ شہر امڑ کر یہاں آتا ہے۔ اللہ محبوب کا صدقہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز
کہ زندگی کے کچھ لمحے اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں چن یہ جتنے بھی کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی عام نہیں ہے، سارے ہی خاص ہیں، کیونکہ حضرت حسان سے میرے نبی نے جب اپنی نعت سنی تھی تو اپنے نعت خان کو منبر پہ بٹھایا تھا اور آمنہ کے لال خود نیچے بیٹھے تھے۔ اس لیے یہ فرق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تھوڑا سا درجہ بندی ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کی گئی، ورنہ ہو سکتا ہے مجمع میں بیٹھنے والے آپ ہمارے سروں کا تاج ہوں اور ہم سے بھی اعلیٰ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت سے بات شروع کروں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، وہ برگزیدہ نبی جسے جب رب چاہتا کوہ طور پہ بلا کے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا۔ اللہ کے اسی نبی کی بستی میں اللہ کے ایک عاشق بھی رہتا تھا۔ حضور کے عاشق کا ذکر بھی کریں گے لیکن اللہ کے ایک عاشق کا ذکر بھی سنتے چلے جائیں۔ اس عاشق کا رتبہ یہ تھا کہ جس گلی میں وہ چل رہا ہوتا دن میں 3 بار اللہ ہم کلام ہوتا تھا۔ اصل میں نا حضور ہم نے اللہ سے پیار کر کے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب سے پیار ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے اس مٹھاس کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اللہ کا چاہنے والا ہے، عاشق ہے، مقام نبوت اور رسالت کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یہ امتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دن میں 3 بار اللہ اس سے ہم کلام کرتا تھا۔ چند دن گزرے اللہ نے کوئی بات نہ کی، یہ روٹھا اور ایک پہاڑ پہ جا کر ڈیرا لگا دیا۔ بندے کی یہ اوقات نہیں کہ رب سے روٹھ جائے، لیکن جو رب کے ہو جاتے ہیں میرا رب ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے۔ یہاں گھر کے اندر کوئی روٹھ جائے تو منانے کے لیے بھائی آ جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے، ماں آ جاتی ہے، عزیز رشتہ داروں کو بھیجا جاتا ہے۔ روٹھنے والا حضور ایک بندہ ہے اور منانے والا خدا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ نبی ہمارا ایک چاہنے والا ہے، چند دن ہو گئے وہ ہم سے روٹھا روٹھا پھرتا ہے، اسے پیغام دے دو کہ تمہارا رب تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کی جانب گیا، چپ چاپ حیرت زدہ ہو کے کلیم اللہ اس عاشق کی جانب گئے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے بندے تو رب سے روٹھ کیوں گیا ہے؟ نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، بلکہ بندہ خطا پہ خطا کرتا ہے، وہ رب عطا پہ عطا کرتا ہے، تو رب سے روٹھ گیا ہے۔ بات کیا ہوا؟ سنیے اس عاشق نے جو جواب دیا کہ یا نبی اللہ ساری دنیا چھوڑی تھی اس رب کے لیے، اب رب ہی مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں کدھر جاؤں، اس لیے میں روٹھ کے یہاں آ گیا۔ اللہ رب العزت کا پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور پیغام محبت دیا، خوش ہو جا بندے، وہ رب ہو کر تجھے منانا چاہتا ہے۔ اللہ کا پیغام جب اس عاشق کی جانب گیا کہ وہ رب ہو کر منا رہا ہے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور بے ہوش ہو کے جب گرنے لگا تو کلیم اللہ نے سنبھالا دیا۔ فرمایا عجیب عاشق ہو، وہ بات نہ کرے تو روٹھ جاتا ہے، وہ پیغام محبت بھیجے تو رونے لگ جاتا ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میری یہ اوقات نہیں تھی میں رب سے روٹھ جاتا۔ کہا پھر سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟
کا بس دیکھنا چاہتا تھا، جس کی خاطر سب کو چھوڑا ہے کہ اس کی بارگاہ تک میری رسائی بھی ہے۔ میں روٹھا، میرے رب نے مجھے منایا، اب موت بھی آ جائے تو غم نہیں ہے، کیونکہ جس کے نام زندگی لگائی ہے اس نے نظر میں رکھا۔ آج یہاں حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، کبھی اس تصور کو ذہن میں لاؤ کہ اللہ کے محبوب کی ایک حدیث پاک سے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور نگاہ رحمت اٹھتی ہے، اور سرکار دو عالم نے جب معرفت کے علم کے چشمے جاری فرمائے تو فرمایا صحابہ سنو، میں اللہ کا نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ساری دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں کأنما انظرو الی کفی ہذہ، جس طرح یہ ہتھیلی مجھ محمد کے سامنے ہے، ساری کائنات مجھ محمد کے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی میرے سامنے ہے، بلکہ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے نا، 11 یا 12 پشتوں علی کے گھر کا ایک شہزادہ ہے، دنیا جسے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا خردرات علی حکم اتصالی، فرمایا سنو میں علی کا بیٹا ہوں، پوری کائنات یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا۔ ایک میرے نبی کا فرمان، دوسرا سرکار غوث الاعظم کا فرمان، دونوں کو ذہن میں رکھ کے اب اپنے مقدر پہ ناز کر بیٹھا تو اپنے علاقے میں حضور کی محفل میں ہے، جس نبی کے سامنے ساری کائنات ہتھیلی کی طرح ہو، کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ کون کون سا امتی آج محمد کا ذکر کرنے آیا ہوا؟ اللہ یا رسول اللہ، اس تصور کے ساتھ بیٹھو کہ بیٹھے یہاں پر ہے محبت حضور کے غلاموں کی اتنی معتبر ہے، بیٹھے یہاں پہ ہو لیکن مدینے والے کی نظر میں آئے ہوئے ہو۔ قبلہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کتنے مقدر والے ہیں۔ کوئی جہان کے اندر جو بھی نبی آیا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بعد میں بھیجا ہے، لیکن وعدہ پہلے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا سنو آدم نبی جب تم کائنات میں جانا میری توحید کا چرچا بھی کرتے جانا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے جانا۔ اے نو نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرنا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے جانا۔ اے ابراہیم نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرنا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے جانا۔ اے موسیٰ نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرنا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ زمانہ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیرے اور میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 600 سال پہلے لوگوں کی تعریف، شخصیت کی پہچان شروع ہوتی جب ماں کی گود میں آتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے جو ماں کی گود میں بعد میں آتا ہے، پوری کائنات سے مصطفیٰ کا تعارف پہلے کروایا جا چکا ہے۔ 600 سال پہلے حضور کی آمد سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو جمع کر کے
ان کو بتا رہے ہیں کہ سنو میرے بڑے رتبے، میری بڑی شان، میرا بڑا مقام، لیکن سنو میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جب وہ مکہ کی دھرتی میں ماں کی گود میں آنکھ کھولے، پھر وہ 40 سال کی پاکیزہ حیات طیبہ کے مقدس لمحوں میں پہنچے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی عالم ارواح میں ہو وہ پھر بھی نبی ہے، نبی ماں کے شکم میں آئے وہ پھر بھی نبی ہے، نبی ماں کی گود میں آئے وہ پھر بھی نبی ہے، اس کا بچپن بھی نبوت والا، جوانی بھی نبوت والی، نبی دنیا میں رہے وہ پھر بھی نبی، نبی مزار میں جائے وہ پھر بھی نبی، نبی حشر کے دن آئے گا وہ پھر بھی نبی ہوگا۔ نبوت کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ آج اللہ دے دے کل لے لے کہ نہیں جی اب عمر کچھ بڑی ہو جائے پھر عطا فرما دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی نشانی کہا سنو ایسا رسول آئے گا کڑکتی دھوپ کے اندر سفر کرے گا تو بادل کا ٹکڑا پاک محمد پر سایہ کرے گا۔ دوسری نشانی فرمایا بچپن میں جھولے کے اندر پنگوڑے میں ہوگا، جدھر پاک محمد کی انگلی حرکت کرتی چلی جائے گی آسمانوں کا چاند ادھر پھرتا چلا جائے گا۔ تیسری نشانی وہ پاک محمد جب زمانے میں آئیں گے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نبوت کی مہر لگی ہوگی، جو دیکھے گا پہچان جائے گا یہ عام نہیں، یہ نبیوں کا سردار بن گیا۔ یہ واز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ان کا ایک امتی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، یا نبی اللہ وہ آنے والا آپ سے بھی افضل ہوگا، کلمہ ہم آپ کا پڑھے، امتی ہم آپ کے کہلائے، لیکن جس کی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا۔ سنو عیسیٰ نبی کا پیغام سنو، آپ نے فرمایا تو افضل کی بات کرتا ہے، اگر اللہ مجھے زندگی دے پھر وہ سونا محبوب مکے کی دھرتی میں آئے، پاؤں میں جوڑے پہنے مکہ کی گلیوں میں چلے، چلتے چلتے جوڑے کا تسمہ جائے کھل، میں چوتھے آسمان سے نیچے اتروں قدموں میں بیٹھوں جوڑے کا تسمہ باندھ کے پھر کہوں محبوبہ لاکھوں آئے پر محمد جیسا کوئی نہیں آیا۔ میں اور آپ اس محبوب کا ذکر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نا مقدر پہ ناز کیا کرو، مقدر پہ ناز کیا کرو۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ جب حضور کا نام اس میں گرامی زبان پر آئے اپنے مقدر پہ ناز کر، کہاں میری زبان کہاں محمد کا ذکر ہے۔ خوش نصیب ہے، دیکھئے نا میرے پاک رسول نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا حظکم من الانبیاء، فرمائے بڑے بڑے نبی آئے، ہمارا اپنے نبی کے ساتھ اور ہمارے نبی کا اپنی امت کے ساتھ پیار کا انداز کیا ہے؟ فرمائے انا حظکم من الانبیاء، فرمایا امتیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے۔ خوش نصیبی نہیں ہے تمہاری کہ تم محمد کے حصے میں آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے کیا یہ تمہاری خوش قسمتی نہیں ہے؟ انا حظکم من الانبیاء، ناز کر نبی سارے آئے پر تیرا مقدر کتنا بلند ہے کہ تو امتی بنا تو محمد مصطفیٰ کا بنا۔ اور اگلا پیغام فرمایا انتم حظنا من الامم، فرمایا میرے غلاموں تمہارا مقدر بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں نبی محمد مصطفیٰ ملے۔ اور فرمایا میں اللہ کا نبی بھی تمہارے اوپر فخر کرتا ہوں کہ امتی ملے تو تمہارے جیسے ملے۔
یہ اعزاز کی بات ہے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، حشر کے دن بھی پورے 1,24,000 انبیاء کرام جلوہ گر ہوں گے اور اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، بلکہ ساری کائنات کی 120 صفیں ہوں گی۔ 1,23,000 کم و بیش نبی ایک جانب، سونا محمد ایک جانب صلی اللہ علیہ وسلم، کل 120 صفیں حشر کے میدان میں، 80 صفیں پاک رسول کی امت کی ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم حشر کے دن اتنی زیادہ تعداد میں ہو گئے، میں فخر کروں گا کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، اتنے امتی مجھے عطا فرمایا۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، ایک اور محبت کا جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ جتنے بھی نبی آئے اپنے اپنے دور کا ہر حسین مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے یہ بات ایک سمجھ کے اندر آتی ہے کہ کسی کوڑے کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ مصطفیٰ کی آمد کا اعلان کرے۔ یہ جتنے بھی حسین ہیں، جناب آدم سے حضرت عیسیٰ تک اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے نبی تیرا ذکر وہی کرے گا جس کا ظاہر بھی سونا ہوگا، باطن بھی سونا ہوگا۔ تُسی سوچی پہ جاؤ گے کہ جناب شکلہ تے اللہ بنا دے، کوڑے تے سونے والی تُسی کیڑی گل کر چھڑی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، سونا وہ نہیں ہوتا جس کا رنگ اچھا ہو۔ ابو لہب بڑا حسین تھا پر کوڑا بن گیا، بلال کالا تھا دل میں محمد بس گئے، وہ سونا بن گیا۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میرے حضور کائنات میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اللہ کائنات کو سجا رہا ہے۔ میں محبوب کی آمد کا منظر نام عرض کر رہا ہوں۔ حکم ہوتا ہے فرشتوں آج رکوع کو چھوڑو، تسبیح کو چھوڑو، سجدوں کو چھوڑو، مالک خیر تو ہے۔ فرمایا عرش سے لے کے بی بی آمنہ کے حجرے تک صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ محبوبہ۔ جنت کی حوروں کو حکم ہوا، اے حوران جنت، جنتی شمع ہاتھوں میں پکڑو، مکے کی وادی میں ایک حجرہ ہے بی بی آمنہ، اس کے گرد جا کے صفیں باندھ کے کھڑی ہو جاؤ۔ مولا خیر تو ہے، فرمایا ٹھہرو تو صحیح۔ سورج کو حکم ہوا اور چمک جا، چاند کو حکم ہوا تو بھی اپنے نور میں اضافہ کر لے، ستاروں کو حکم ہوا تم بھی اپنی روشنی میں اضافہ کر لو۔ یا اللہ خیر تو ہے، فرمایا ابھی ٹھہرو۔ یا اللہ کون آنے والا ہے؟ فرمایا ٹھہرو اے حوا بی بی، جی میرے مولا۔ فرمایا قبر سے اٹھو، مکے کی دھرتی میں چلی جاؤ، مولا خیر ہے۔ فرمایا آمنہ بی بی کی دائی بن جاؤ، اس کے گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ حضرت آسیہ کو حکم ہوا، آسیہ میری خاطر تو نے بڑے دکھ سے، فرعون ظلم یہ کرتا تھا حضرت آسیہ پر، بیوی بھی تھی اس کی، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے حضرت آسیہ کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑتا تھا، پاؤں کے اندر میخیں گاڑتا تھا، بڑے دکھ سہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ چھوڑا اور اللہ پر ایمان نہ چھوڑا۔ آج حکم ہوا آسیہ بی بی تم بھی قبر سے اٹھو، مولا خیر ہے، قیامت تو نہیں آگئی؟ فرمایا قیامت نہیں آئی، آج نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ حضرت آسیہ بھی دہلیز آمنہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ مریم کو حکم ہوا، آج تم بھی قبر سے اٹھو، مکے میں چلی جاؤ، مولا خیر تو ہے۔ فرمایا آمنہ کی گود میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ حورے بھی در آمنہ پہ، فرشتے بھی در آمنہ پہ، جناب آسیہ بھی در آمنہ پہ، حضرت مریم بھی در آمنہ پہ، اماں حوا بھی در آمنہ پہ، آج چاند کو کیوں چمکایا جا رہا ہے؟ فرمایا مبارک ہو آج آمنہ
आमिना की गोद में अल्लाह का हबीब आने वाला है। आज जनाब बैठे नाता पढ़ते ने नात खां हुजूर दे अपने अपने ज़ौक रंग तबीयत कैफियत के मुताबिक। मैं तनकीदी आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं तनकीद करना, क्योंकि पहले खुद बंदा 100% हो फिर किसी के ऊपर उंगली उठाता अच्छा लगता है। ये मेरा मंशूर नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आमद मुस्तफ़ा पे यहाँ नात खान नात पढ़ते हैं। मैं एक ऐसे सना खान की नात आपको सुनाना चाहता हूँ जिसके सीने में दिल भी नहीं, जिसके मुंह भी नहीं, जिसके पास जुबान भी नहीं, लेकिन नबी आए तो वो हुजूर की नातें पढ़ रहा। जुबान वाले हो, दिल वाले हो, शऊर वाले हो, बोलता बंदा अच्छा लगता है। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी आए, लोगों को भी शऊर नहीं था, कौन आया? 360 बुतों का मरकज, अल्लाह का वाहिद घर, खाना काबा। सीरत निगारों ने लिखा कि लम तस्कुन बिसलासत अय्यामिन वलयालिहिन्ना, तुम 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हो। काबा आमद मुस्तफ़ा पे 3 दिन 3 रातें वजद करता रहा, झूमता रहा, झुकता रहा। पत्थरों का बना हुआ घर झूम के एक नात कर रहा था। वो कह रहा वुलिदल मुस्तफ़ा अल मुख्तार। दीवारे काबा नात पढ़ रही है, मुबारक हो मुस्तफ़ा आ गए। अल्लाह के घर ये भी बताता जा कि जी बीबी आमिना की गोद में आने वाला बेइख्तियार बन के आया है या कुछ इख्तियार भी अल्लाह ने दिए। सुबुलुल हुदा व इरशाद के अंदर अम्मा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे पाक नबी की पाक वालदा फरमाती हैं, सोना पाक इतना था, आला इतना था कि सैयदा आमिना फरमाती है मैं अपना लुआब, अपना थूक जहां पर फेंकती, पाक मोहम्मद की बरकत से मेरे थूक से भी खुशबू आया करती थी। जहां हुजूर ठहरे उस माँ का थूक जहां पड़ता है, उस थूक से भी खुशबू आती है। पूछा गया अम्मा आमिना ये पहले भी आती थी या अब थूक से खुशबू आती है? फरमाया पिछला दौर छोड़ो, जब से मोहम्मद की माँ बनी हो अल्लाह ने इज्जत अम्मा सैयदा आमिना फरमाती हैं सुबुलुल हुदा व इरशाद के अंदर शेख मोहम्मद बिन यूसुफ सालही दिमश्की रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि अम्मा आमिना फरमाती मेरा महबूब मेरी गोद में आते ही मेरे नबी ने दोनों हाथों को यूं हवा में बुलंद किया, फिर मुट्ठियों को बंद किया, फिर सीने लगाया। फरमाती मैं सोच में डूबी कि ये क्या हो रहा है। पैगाम आया मुहम्मदन अला दुनिया कुल्लिहा, आज सारी खुदाई मोहम्मद के कब्जे में दे दी गई। हुजूर एमे नहीं आए अल्लाह सी तहलीकु बियदिहिल कुफ्फार, ये वो सोना महबूब आया जिसके जरिए कुफर को तबाह व बर्बाद किया जाएगा। यतहुरु मिन इबादतिल असनाम, ये काबे की नात है। इसको सादा करके मैं आला हजरत की जुबान को मुस्तार लेकर भी अर्ज करूंगा। यतहुरु मिन इबादतिल असनाम, ये आने वाला बुतों की इबादत से खुद भी पाक होगा, जो इसके दामन से लग जाएगा वो भी बुतों से नजात पा जाएगा। मेरे महबूब जलवागर हो रहे हैं, काबा नाते पढ़ रहा है। अगर मैं आला हजरत की जुबानी कहूं तो दीवारे काबा से यही सदा आ रही थी कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और दोनों आलम की देकर हमें नेमतें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। मेरे महबूब की आंख खुलती है, नाम जैसा नाम कहीं नहीं। नाम भी इतना पाकीज़ा कि हुजूर के नाम के अंदर ही इतनी तारीफ है, बोलने वालों के अल्फाज खत्म हो सकते हैं, मुस्तफ़ा की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं अदब के साथ उस माँ तक ले जाना चाहूंगा जिसके इलाके में कहत साली है, जिसके अपने बच्चे भूखे हैं, जिसकी सवारी भूखी है, मुकद्दर चमकता है, और दहलीज़ आमिना पे सवाली बन के अम्मा हलीमा खड़ी हो जाती है।
दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? कहा नाम हलीमा। कबीला कौन सा? कहा बनु साद। फौरन दादा जान को बुलाया गया कि अल्लाह के महबूब के दादा जान आइए तो सही, नाम हलीमा है, कबीला बनु साद का है, बच्चे को लेने आई है, दे दिया जाए। आपने ना सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे हलीमा नाम है? जी हाँ। कब बुर्दबार, हलीम का मतलब बुर्दबार होता है, नाम तो अच्छा है। कबीला बनु साद? जी हाँ। का कबीला भी बड़ा अच्छा है। बख बख हिल्मुन वसादुन खसलतान। आप फरमा रहे थे वाह वाह, हलीमा भी है, सादिया भी है, मेरा पोता उठा के इनकी गोद में डाल दिया जाए। हुजूर पहली नजर पे मैं बात करूंगा, सिर्फ वाकया नहीं सुनाना, पहली नजर पाक रसूल के चेहरे पे पड़ती है। मेरे नबी ने नजर उठा के अम्मा हलीमा को देखा, अम्मा हलीमा ने मुस्कुरा के सोने मोहम्मद को देखा। ज़हूरी साहब कहते हैं अगर हम उस वक्त वहां होते जब मेरे रसूल ने नजर उठा के अम्मा हलीमा को देखा, अम्मा हलीमा ने पहली नजर मुस्तफा को देखा। ज़हूरी साहब कहते अगर हम उस वक्त वहां होते हम तब भी यही कहते कि आका दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल। लेकिन अब्दुस्तान न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इससे अगली बात कही, वर्ष करते आका एक आशिक तो ये कह के चुप कर गया ना कि लब के लियावा किथों। दूसरा कहता है आका लब्भां ते तां जे होवे कोई, मैनू ते बस इना पता तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, आका किन्नू का तेरे जिया सोना तेरे जिया कोई नहीं। वो महबूब आते हैं जिस पे नजर पड़ जाती हजरत दहिया कल्बी। ये वो हसीन सूरत थी जिसमें जिब्रील भी जब कभी किसी बशर के रूप में आता तो जनाबे दहिया कल्बी की सूरत में आता। अभी कलमा नहीं पड़ा था जिस पे मेरे नबी की नजर पड़ जाए। ये नजर पहली बार अम्मा हलीमा पे पड़ी, लेकिन जिस पे पड़ी, एक सहाबी हजरत अबू राफे रदी अल्लाह ताला कहते मैं रहता तो मदीने में था लेकिन मैंने कलमा नहीं पढ़ा था और लोग मुझे बताते थे लेकिन मेरा दिल हुजूर की जानिब मुतवज्जे नहीं होता था। कहते एक दिन बस मैं जानबूझ कर आके बैठा, देखूं तो सही इसकी नजर में है क्या। सुभान अल्लाह। कहते मैं आया कलमा पढ़ने की नीयत से नहीं, लेकिन कहते आके बैठा, लम्मा राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्किया फी कल्बी अल इस्लाम। कहते जब पाक मोहम्मद के चेहरे को देखा मेरे दिल ने गवाही दी कलमा पढ़ ले यही तो मोहम्मद मुस्तफा है। दाहिया कल्बी का गुजर हुआ मेरे नबी की बारगाह से, अभी कलमा नहीं पड़ा। हुजूर ने नजर रहमत उठाई, मुस्कुरा के देख कर कहा या अल्लाह एडे सोने भी दोज़ख दी आग च सड़न के। ये नजर कितनी बाकमाल है। वो गुजर रहे हैं मेरे नबी की नजर रहमत का। बहुत खूबसूरत हसीन चेहरा था जनाबे दाहिया कल्बी का, मेरे मुस्तफा की नजर में चेहरा देखकर मेरे पाक रसूल फरमाने लगे, सादा अंदाज में अर्ज कर रहा हूं कि या अल्लाह एडे सोने भी जहन्नम दी आग च सड़नगे। वो आगे गुजर गया था, पीछे पाक रसूल की जुबान से ये जुमले निकले। अल्लाह ने जिब्रील को कहा सिदरतुल मुंतहा छोड़ मदीने की गली में चला जा, मेरे महबूब से कह दो महबूबा जब तक तेरी नजर में नहीं था जहन्नम में जल सकता था, जो तेरी नजर में आ गया वो जहन्नम में जा कैसे सकता। हुजूर जल्दी कीजिए वो आ रहा। मेरे नबी ने ना अपने दोनों मुबारक कंधों से चादर उतार के नीचे बिछा दी उसके लिए जो अभी कलमा पढ़ने आ रहा था। जनाबे दाहिया कल्बी वापस पलट गई, हुजूर की बारगाह में आए, वो जो मुस्तफा की नजर में आ गए थे। मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे नबी ने चादर बिछाई हुई थी, फरमाया दाहिया कल्बी तो चादर पे बैठ जाए, ये अल्लाह के नबी ने तेरे लिए बिछाई है। यारो हमसे तो खून के रिश्ते आज टूट रहे हैं, मेरा नबी तो काफिरों को भी कितने हुस्ने सलूक से दीन के करीब करता हुआ नजर आ रहा था।
آج ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا بولنا، بولتے ہیں تو زبان سے آگ برستی ہے، بیگانے کو دور ہے ہی ہیں، اب اپنے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی حضور کا ذکر بھی کرے، میرے نبی کا میلاد بھی منائے، اور اس کی زبان میں اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو سکے کہ لوگ پاس بیٹھ کے سنیں، یارو مصطفیٰ کا عاشق کہتا کیا، سنو تو صحیح جانے۔ چادر بچھائی ہے، اب ظاہر ہے وہ حضور کی نظر میں آ گیا، میرے آقا نے فرمایا اس چادر پہ بیٹھ۔ وہ چادر کو حضور لپیٹتا ہے بڑے ادب سے، لپیٹ کے اس کو نہ پاؤں کے نیچے رکھنے کی بجائے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا، سر پہ رکھا تو میرے آقا نے فرمایا میں نے تو تیرے بیٹھنے کے لیے بچھائی تھی، تو نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی ہے۔ عرض کرتا ہے لجپالا کیا ہوا، ابھی کلمہ نہیں پڑا، لیکن محبوبہ اتنا تو جانتا ہوں کہ آقا کی عظمت کیا ہے، غلام کا انداز کیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں میرے محبوب کو لے کے جاتی نا، تو ایک بہن، ویسے تو 2 بیٹیاں ہیں آپ کی، لیکن اس بہن کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جو بچپن میں میرے رسول کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے بھی شروع کر رہا ہوں کہ حضور کی سیرت کا پیغام میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آج ہمارے ہاں مائیں ناراض ہیں، بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں وہ ہم سے نالاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم بہنوں بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہوئے بھی کوئی احسان کرتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ بہن ہے دودھ کے رشتے والی، بہن ہے خون کے رشتے والی نہیں ہے۔ بچپن میں میرے حضور کو اپنی گود میں لیتی ہے، لاکھوں سلام سیرت نگاروں کی قبروں پر جنہوں نے محبوب کی تعریف میں لکھا جانے والا، کہا جانے والا ایک ایک جملہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج کا دور بدل چکا ہے، پہلے بچے روتے تھے، کبھی ماں لوریاں دیتی تھی، کبھی دادی لوریاں دیتی تھی، کبھی بہنیں اللہ ہو کی لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ آج بچہ روتا ہے، ماں کہتی ہے اس کو ٹی وی کے آگے بٹھا دو، اس کے قریب موبائل اونچی آواز میں گانا یا کوئی چیز لگا کے رکھ دو، بچہ خود بخود مصروف ہو جائے گا۔ یارو جنہیں بھٹی میں یہ سبق دیا ہے، کل کو وہ ہم سے وفا کیا کریں گے؟ کل کو ہم سے وہ کیا وفا کریں گے؟ دودھ کے رشتے والی بہن پاک رسول کو گود میں لے کے لوری دیتی ہے، اور وہ لوری کے الفاظ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ عرض کرتی ہیں ربنا ابکی لنا محمدا حتی اراہو یافیا امردا، میرے مولا یہ جو میری گود میں کھیل رہا ہے نا، اس پاک محمد کو باقی رکھنا، انہیں مٹنے نہ دینا۔ حتی اراہو یافیا امردا، محبوبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں یہ بچپن میں اتنا حسین ہے، جب جوانی کی عمر میں قدم رکھیں گے میرے محبوب کتنے سونے لگیں گے۔ پھر عرض کرتی ہیں اے پاک پروردگار وَأَقْبِتْ عَادِهِ مَعَنْ وَالْحُسْعَدَى، جو بھی میرے محبوب سے دشمنی کرے، حسد کرے، اسے تباہ و برباد کر دینا۔ وَآتِهِ عِزًّا يَدُومُ عَبَدًا، میرے نبی کو اتنی عزتیں دینا تیری کائنات مٹ بھی جائے، سونے محمد کی عزتوں میں کمی نہ آنے پائے۔ حضور وقت گزرتا گیا، بچپن کے بعد کم و بیش 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے، حضرت شیمہ حضور سے ملنے نہیں آئے، شادی ہو گئی، مکہ فتح ہو کے جب واپس پلٹتے ہیں میرے محبوب، تو واپسی کے اس قبیلے سے جنگ ہوتی ہے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوتی ہے۔ بنو حوازن سے غزوہ حنین پیش آتا ہے۔ 2 قبیلے ہیں، قبیلہ بنو حوازن ہے، بنو ثقیف ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جہاں حضرت شیمہ کی شادی ہو چکی ہے۔ ابتدا کے اندر مسلمان سوچ میں پڑ گئے آج اتنے زیادہ ہیں، کون ہرائے گا ہمیں؟ قدم ڈگمگانے لگے۔ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا میرے نبی اپنے غلاموں کو سبق پھر سے یاد کرائیے، فتح اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، فتح اس لیے ملتی ہے میرے حبیب ان کے اندر تیری ذات جو موجود ہے۔ صحابہ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب صدا دیتے ہیں، ڈٹ کے لڑتے ہیں، گردنیں کٹ تو جاتی ہیں پر قدم مصطفیٰ کی بارگاہ سے پیچھے نہ ہٹنے پائے۔ اللہ نے فتح دی۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے مطابق 4000 قیدی، ضیاء النبی کے اندر جسٹس پیر محمد کرم شاہ لذری رحمت اللہ علیہ نے تعداد 3000 لکھی ہے۔ یہ قیدی میرے نبی کی بارگاہ میں میدان جنگ میں کھڑے ہیں مدینہ میں،
ان قیدیوں کے اندر بچپن میں لوریاں دینے والی بہن شیما بھی آج قیدی بن کے کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کس نے قیدی بنایا؟ کہنے لگے نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہی جو آمنہ بی بی کے نور نظر ہے؟ کہا جی بالکل وہی۔ کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانو مصطفیٰ جانا۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے بہنوں کے ناز اگر بھائی نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون ناز اٹھائے گا؟ گھروں کے اندر ہمارا ماحول اب وہ نہیں رہا بدقسمتی سے۔ شادی بیاہ کر کے اگر انہیں رخصت کر دیا جائے، کل کو وہ جائیداد سے حق مانگے تو کہتے تیری شادی پہ بیٹی بڑا خرچہ کر دیا ہے، اب جائیداد میں سے تجھے حق کہاں سے دیا جائے؟ مجرم ہے وہ باپ، مجرم ہے وہ بھائی جو بیٹی اور بہن کا حق کھا کے کہے کہ شاید میں بخشا جاؤں گا۔ میرے پاک نبی نے معراج کی رات یہ منظر دیکھا کہ گلے کے اندر زنجیریں ڈال کے وہ زنجیر نیچے مٹی کے اندر اس کو گاڑ کے بندے کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اٹھا کے لے جا جدھر لے جانا ہے۔ گردن اٹھاتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر گردن اٹھاتا ہے، پھر ٹوٹتی ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہے جو بہنوں کا حق کھا جایا کرتے تھے، جو لوگوں کی زمینوں پہ ناحق قبضے کر جایا کرتے تھے۔ بہنیں گھر سے دھکے دے کر بھی نکال دی جائے نا، پھر انہیں خبر ملے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں۔ فرمایا سنو آج جو ہمارا انداز ہے نا بدقسمتی سے بہنوں کو گھر سے دھکے دے کر بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو آنے جانے کی امید رہتی ہے، ماں باپ آنکھ بند کر جائے تو پہلے بابی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، اگر وہ خوش ہے تو اجازت ہے، ورنہ گھر میں بہنوں کو داخلے کی اجازت ہی نہیں۔ دھکے دے کر بھی نکال دیا جائے، پھر خبر ملے تیرا بھائی بڑی پریشانی میں ہے، رو کے کہتی اللہ میری ساری خوشیاں میرے بھائی کو دے دے، اس کے دکھ مجھے دے دے، کیونکہ بہنوں کے جیتے جی بھائیوں کو تکلیف ہو یہ کسی بہن کا دل برداشت نہیں کرتا۔ آج دودھ کے رشتے والی بہن کہہ رہی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، بڑی مدت کے بعد لوریوں میں جو مانگا تھا دیکھو تو صحیح وہ سونا محمد جوان ہو کر کتنا پیارا لگتا ہے۔ صفوں کو چیرتی ہوئی حضرت شیما سامنے آتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، دیکھتے جا رہے دیکھتے جا رہے دیکھتے جا رہے۔ میرے پاک نبی نے نظر رحمت اٹھائی، فرمایا بی بی خیر ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ لگتا ہے آپ نے مجھے آج پہچانا نہیں ہے، اتنی مدت کے بعد جو میں آئی ہوں۔ میرے پاک رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بہن شیما تو پہچاننے کی بات کرتی ہے، میں تو تیری لوری کے الفاظ آج تک نہیں بولا، میں تجھے کیسے بولا سکتا؟ سیرت نگاروں نے لکھا کہ میرے محبوب نے میدان جنگ کے اندر اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت شیما کے قدموں میں بچھا دی۔ فرمایا بہن شیما دل چاہتا ہے اس چادر پہ تیرے قدم لگے، زمانے کو پتا چلے بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئے تو عزتیں کس طرح دی جاتی۔ آج حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو، یہ پیغام لے کے جاؤ، اگر باپ ناراض ہے اس کی منت کر لو، اس کی تو عبادت بھی رد ہو جاتی ہے جس سے ماں باپ روٹھ جاتے۔ مائیں ناراض ہیں ان کو منا لو، بہنیں روٹھی ہوئی ہیں ان کو منا لو، میلاد والا نبی خود تم سے راضی۔ حضرت شیما آگے بڑھتی ہیں اور چادر پہ قدم رکھنے کی بجائے عرض کرتی لجپالا شرمندہ ہوں کہ آج تیرے دشمنوں کے ساتھ مل کر تجھ سے ملاقات کر رہی ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بہن شیما یہ نہ سوچو کہ آئی کن کے ساتھ ہو، یہ دیکھو کھڑی کس سونے محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو کیا مانگنا ہے۔ عرض کی لجپالا میں آپ کے گھر ہوتی کچھ مانگتی اچھی لگتی،
اس ویرانے کے اندر میدان جنگ میں کوئی بہن کسی بھائی سے کیا مانگ سکتی ہے؟ فرمایا بہن جو بھی مانگو گی آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت شیمہ عرض کرتی لجپالا یہ جتنے بھی قیدی میرے قبیلے کے ہیں انہیں بلا معاوضہ آج آزاد فرما دیا جائے۔ نظر رحمت اٹھتی ہے، صحابہ سے مشورہ کیا گیا کہ میرے غلاموں بتاؤ کیا کیا جائے۔ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اتنا دیجئے کہ صبح قیامت تک کوئی بہن کسی بھائی کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے یہ فقیر شہنشاہ فرید کی نگری سے آیا ہے۔ بطور والدین ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھے کالج یونیورسٹی بہترین اداروں کے اندر پڑھاؤ اور اس کے بعد یہ بھول جاؤ کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے لیے دعا کرنے کے قابل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے نبی کی آمد پیغام ہے صبح قیامت تک کے ہر انسان کو کہ عزت اسی کو ملے گی جو نبی کی دہلیز سے وفاداری کیا کرتے ہیں۔ آج ماں باپ یہ تربیت کا انداز بھول چکے ہیں۔ مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ میرے نبی نے اپنے غلام جو آج تربیت کے اندر ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا میری نسلیں حضور کی وفادار بنی ہے کہ نہیں، کیا میری نسلوں نے حضور کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ سے پیار کیا ہے کہ نہیں، کیا میری نسلیں قرآن سے محبت کرنے والی ہیں کہ نہیں۔ صحابی رسول نے جا کے للکارا، اس نے کہا دعوے بڑے بڑے محبت کے کرتے ہیں پورا کوئی اترتا ہے۔ اگر ابھی تجھے آزمایا جائے تو تجھے پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا نام محمد پہ بکا ہوں، اتنا سستا سودا نہیں ہے، کٹ تو سکتا ہوں پر دہلیز کرم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے جلاد کو کہا مسلمہ کذاب نے اس کا دایاں بازو کاٹو، پتہ چلے دعوے محبت میں کتنا سچا ہے۔ دایاں بازو کٹتا ہے صحابی رسول کا اور پھر مسلمہ کہتے ہیں اب تو مجھے مان جاؤ، وہ پھر کہتے ہیں تو جھوٹا ہے سچا نبی آمنہ کا لال۔ اس نے کہا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کٹتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے بتا اب تو کیا کہتا ہے۔ حضور کے صحابی پھر صاحب کے دربار میں صحابی رسول شہید کر دیے گئے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، زبان کٹ گئی، گردن کٹ گئی۔ ماں کو خبر دی گئی اتنی بے دردی سے صبح اٹھتا ہوں نہ چہرہ بگڑتا ہے نہ جرموں کی فہرست میری پیشانی پہ آویزہ ہوتی ہے، نہ میرے گھر کی دہلیز کے باہر لکھا جاتا ہے کہ یہ جو بڑا معزز بن کے نکل رہا ہے رات کو یہ گناہ کرتا رہا ہے۔ یارو جب ہزاروں گناہ کر کے رات کو سو اور صبح اسی طرح صحیح سلامت اٹھو تو کبھی اس کے اوپر غور کرنا یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے یا محمد کی ذات کا برکت ہے۔ ایک ہی پیغام ملے گا کہ میرے لاکھوں گناہ اللہ کیوں چھپاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے نبی ان کے اعمال دیکھو یا محمد کی ذات کو دیکھو، جس کی ذات آج بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کر رہی ہے، جس کی برکت سے چہرے نہیں بگڑتے۔ حق بنتا ہے امتی کا کہ جب میلاد کا موسم آئے گج بج کے سج دج کے دنیا کو بتائے کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی سے وفا کرو عزتیں مل جائیں گی، بے وفا بنو گے تو زمانہ رد کر دے گا۔ میں گفتگو کو اور زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا کیونکہ نقیب محفل صاحب کی ترچھی نگاہیں اور بار بار مائک کو ہاتھ لگانا یہ دعوت فکر ہے کہ ذرا متوجہ ہو جائیں۔ اللہ قاری صاحب جتنے بھی احباب گرامی جلوہ فرما ہے، میری تقریر ویسے 40-45 منٹ کی ہوتی ہے، آج شاید اوپر نکل گیا ہوں گا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کی جانب بڑھتے ہیں کہ مالک کائنات اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ ہمیں اور ہماری نسلوں سے حضور کی سیرت اور صورت
ہر اعتبار سے محبوب کی غلامی بنا لیا ہے۔ اور جب ہم 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے نکلے، زبانوں پر بلکہ ایک اور وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے حضور والا، وہ وظیفہ یہ ہے، نعت خواہ نہیں بلا سکتے کوئی ضرورت نہیں، خطیب نہیں بلا سکتے کوئی ضرورت نہیں، نقیب محفل نہیں بلا سکتے کوئی ضرورت نہیں، صبح تہجد کے وقت ولادت کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیے، 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی پڑھوائیے، تہجد کے نفل بھی پڑھوائیے، اور باوضو ہو کے سارا کھارا منہ مدینے کی جانب کر کے اس لمحے حضور پہ درود پڑھیے۔ یاد رکھیے، آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو مصطفیٰ کا نوکر نہ کہنا۔ سب سے بڑی حاضری یہ ہوتی ہے۔ ہمارے تو عقیدے بھی کمزور ہو گئے نا جی، دو میں ہاتھ کھڑے کرو تو انہوں فالج نہیں ہوئے گا، سی ڈر تے کھڑے کر جانا۔ اللہ نہ کرے بھی کدھرے ساڑھے بھائیاں دیا کوئی گل سچی نہ ہو جائے۔ حضور ایسی بات، یہ محبت کے جملے ہوتے ہی نہیں، عقیدہ نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ حضور سے وفا کرنے والے، پیار کرنے والوں کا وہ خود ایک حوالہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے بھی چلے جائے تو چہرے بتاتے ہیں مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں۔ امام محمد نے کون سا کلمہ پڑھایا تھا دنیا سے جانے کے بعد؟ حسین سونے، دنیا سے آنکھ بند ہوئی 8,000 یا 40,000 یہودی عیسائی اکٹھے ہو کے آگے مسلمانوں ٹھہرو، اتنا بڑا تمہارا دین کا عالم دنیا سے جا رہے، جاتے ہوئے چہرہ تو دکھاتے جاتے۔ انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے۔ ویسے امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے، بیوٹی ٹپس جو دنیا کے اندر بڑی آج کل کاسمیٹکس کی دنیا، نوجوان زیادہ اس کے اندر لگ چکے ہیں، حضور کی پاکیزہ حدیث سے ایک بیوٹی ٹپ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور یہ وہ ہے، مر کے قبر میں بھی جاؤ گے تو چہرے کا حسن بگڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کوشش ہوتی نا جہاں جائیں خوبصورت لگے، یارو سب سے اچھی جگہ تو پھر قبر ہوگی جب سامنے مصطفیٰ کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سب سے حسین لمحہ تو وہ ہوگا نا۔ اور ہم پیچھے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار روتے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کبھی قبر میں جانے والے سے پوچھ بتا تیرا کیا حال ہے، اگر نظر اتنی کام کرے اور اس تک رسائی ہو جائے، وہ مسکرا کے کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، جسے مدینے والا مل جائے اسے اور کیا جائے۔ امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ کہ مر جائیں پر چہرے کا حسن نہ بگڑے؟ کہا سن جیتے جی سونے محمد پہ درود پڑھتے رہو، مر بھی جاؤ گے تو چہرے کا حسن بگڑے گا نہیں۔ یا رسول اللہ۔ امام محمد کا جنازہ تیار ہے، بدن سے روح نکل چکی، غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، چارپائی تیار، جنازہ پڑھانے والا آگے آ چکا ہے۔ ادھر سے 8,000 یا 40,000 دونوں قسم کی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ غیر مسلم اکٹھے کا مسلمانوں ٹھہرو، جانے والے کا چہرہ تو دکھاتے جاؤ۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا بات سمجھ میں آتی، کوئی دوست ہوتا سمجھ میں آتی، تم کافر ہو، تم چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے دل کے اندر بھی تو ایک خواہش ہے نا، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا، یہ بدن سے روح بھی نکل جائے تو لوگوں کو دین سکھاتے جاتے۔ لوگ آتے ہیں، چند قدم پیچھے ہیں، کافر ہیں، نظر امام محمد کے چہرے پہ پڑتی ہے، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ 8,000 40,000 کافر کلمہ پڑھ کے جب کھڑا ہوا، مسلمانوں نے کہا بھئی کیا نظر آیا؟ ساری زندگی تمہارے درمیان رہا، آج کلمہ پڑھ رہے ہو، نظر کیا آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو یہ دیکھا ہے، یہ چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، مدینے والا محمد کتنا سونا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔